السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سامعین کرام، گزشتہ کل آپ کے سامنے میں نے نماز تراویح سے متعلق علماء احناف دیوبند کے تین بڑے بڑے جید علماء کرام کے ریفرنس سے یہ بات ثابت کری تھی کہ دیوبند کے بزرگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح 8 رکعت اور 3 وتر ہوا کرتی تھی، اور 20 رکعت والی روایت ضعیف ہے بالاتفاق، جس میں فتاوی شرم بلالیہ میں اور اسی طرح مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان تین ریفرنس میں نے آپ کے سامنے ان کے پیش کیے۔ آج مزید آپ کو علماء احناف دیوبند کے بزرگوں کے اقوال فتوے پیش کر رہا ہوں، شاید کہ یہ سن کر آج کے موجودہ دور کے علماء کرام کو کچھ شرم آ جائے کہ ہمارے بزرگوں نے کیا کہا تھا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا تضاد ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے دن ہو اور رات ہو، ایک کہے دن اور ایک کہے رات ہے۔ حضرت العلامہ شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تمام علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دیوبندی حنفی تھے، وہ کیا فرماتے ہیں ذرا آپ چیک کر لیجئے۔ ان کی کتاب ہے ما ثبت بالسنہ، صفحہ 122، اس میں لکھتے ہیں والصحیح ما روت ہو عائشہ انہ صلی 11 رکعتا کما ہوا عادتہ فی قیام اللیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے قیام اللیل، یعنی پورا سال، چونکہ آپ تو پورا سال قیام اللیل کیا کرتے تھے نا، جیسے آپ کی عادت مبارکہ تھی، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 رکعات بما وتر کے پڑھا ہے۔ تو گویا کہ یہ بات واضح ہو رہی ہے شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریری سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت نہیں پڑھی بلکہ 8 ہی پڑھی ہیں۔ پھر اسی طرح سے نفحات رشیدی میں ہے، فارسی کے اندر انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے، اور جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی وتر کے ساتھ، نہ رمضان میں اور نہ غیر رمضان میں۔ یہ نفحات رشیدی، اس کے اندر آپ کو یہ ملے گا، اور مسک الختام جلد 1 صفحہ 289، یہ 5واں ریفرنس ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے میں 6واں ریفرنس پیش کر رہا ہوں، مولانا احمد علی سہارنپوری، یہ بہت بڑے دیوبندی حنفی علماء میں ان کا شمار ہوا کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نہ قیام رمضان سنت 11 رکعتا بالوتر فی جماعت فعلہ علیہ السلام، قیام رمضان 11 رکعت ہی مع وتر کے سنت ہیں، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ ادا کیا۔ اس لفظ پر غور کیجئے گا آپ، فی جماعت فعلہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جماعت کرائی تھی 3 دن، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں جیسے آپ نے جماعت کے ساتھ یہ عمل کیا ہے، گویا کہ یہ رمضان کا تھا، یہ غیر رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ 7ویں نمبر پر عین الہدایہ میں ہے تراویح صحیح حدیث سے مع وتر کے 11 رکعت ہی ثابت ہیں، عین الہدایہ صفحہ 562۔ پھر اسی طرح سے آپ آگے چلیے، اس میں یہ بھی ہے والذی فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
بالجماعت 11 رکعتن بالوتری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھائی ہے وہ 11 رکعت ہی تھی وطر کے ساتھ۔ امداد الفتح مفاتیح الاسرار الطرابی صفحہ 9۔ یہ 8 ریفرنس ہو گئے، اور 9واں ریفرنس حضرت شاہ ولی اللہ المحدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے تراویح 11 رکعت ثابت ہیں۔ یہ ابھی تو میں نے آپ کے سامنے طوالت کے خطرے کے پیش نظر صرف 9 ریفرنس پیش کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے موجودہ دور کے دیوبندی علماء، حنفی علماء اپنے فتووں کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کے فتووں پر عمل پیرا ہوں گے اور کہیں گے، اعتراف کریں گے کہ ہم سے یہ چوک ہوئی، فہم کے اندر ہم سے یہ غلطی ہوئی، اس لیے ہم یہی فتوے دیتے رہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرما دے۔